لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، تمہیں عطا کروں گا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے، اس لیے کہ اس کے لیے فتحت له ابواب الرحمہ. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا، اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے. جس خوش نصیب کو دعا کی سعادت مل گئی، اس کے نصیب اچھے ہو گئے. اس کے لیے اللہ کی عنایت کے اور رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. من فتحت له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ فتحت له ابواب الرحمہ. اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے. تو بہت بڑھیا عبادت، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے گئے عبادت کا مغز، عبادت کا جوہر، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس کا پھر جو جوہر ہے اللہ کے سامنے محتاج بن کے اس سے مانگتے رہنا. اور جس خوش نصیب کو اللہ کا در مل گیا، انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو جائے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو سوالی سے خوش ہوتا ہو. ماں باپ سے بھی بار بار سوال کرے تو ایک وقت کے بعد وہ چڑھنے لگتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں. لیکن اس رب کی رحمت، اس کی عنایات اپنے بندوں پر، فرمایا جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور جو مانگتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. وہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے، اور جو اس ذات سے زیادہ مانگتا ہے وہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی نہیں ملے گا دنیا میں کتنا بھی سخی ہو، لیکن سوالی سے ایک وقت کے بعد اکتانے لگتا ہے. لیکن وہ در رحمت کا، عنایات کا ایسا ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں جو اس سے ہر وقت سوالی رہتا ہے. تو بڑھیا عبادت ہے اللہ تعالی سے مانگتے رہنا. ہاں،
فرمایا کہ دعا کرو اللہ سے وانتم موقنون بالاجابہ، پوری یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ قبول بھی فرمائیں گے اور خالی ہاتھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن یقین کے ساتھ، غافل نہ ہو، بے پرواہی نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پورے یقین کی دولت دل میں موجود ہو، دعائیں ضرور قبول ہوتی۔ جیسے کہا جاتا ہے گولی سے آدمی مر جاتا ہے، گولی سے آدمی مر جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہاتھ میں گولی لے اور بلی کو مارے تو بلی بھی نہ مرے، تو کہا جائے گا میاں گولی سے تو آدمی مرتا ہے لیکن گولی پستول کی نالی میں ہو، اور جس کے ہاتھ میں وہ پستول ہے اس کے اندر قوت بازو بھی ہو اور گولی اور نشانے کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھیے مرتا ہے نہیں مرتا۔ دعا کے الفاظ بھی صحیح ہوں، کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا، قوت بازو بھی ٹھیک ہو، یقین اور ایمان بھی تو ہو، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو، ہاں تیری دعا اور اس قبولیت کے درمیان کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو بیچ میں دیوار بن گیا ہو۔ گولی سے آدمی مرتا ہے، ہاتھ سے پھینکا تو نہیں مرے گا، لیکن پستول کی گولی نالی میں رکھے اور بازو میں قوت طاقت بھی ہو، بازو میں طاقت بھی ہو اور گولی اور نشانے کے درمیان رکاوٹ بھی نہ ہو، تاثیر ہوگی، طاقت ہوگی اس کی۔ دعا کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں، یقین بھی ٹھیک ہو، دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی گناہ آڑ نہ بنے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، جسم گرد آلود ہے، کپڑے بھی گرد آلود ہو گئے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، فرمایا ملبسو حرام، مشربو حرام، وغذی بالحرام، فأنا یستجاب لذلک، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، پرورش بھی حرام سے ہوئی، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت معاذ فرمانے لگے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں رد نہ ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقمہ حلال کھایا کر، تیری دعائیں نہیں رد ہوں گی۔ رزق پاکیزہ ہو، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، میرا گناہ اس قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے، میرا دل غافل نہ ہو، میں دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کروں، اس لیے کہ وہ ذات حکیم بھی تو ہے، جہاں وہ ذات علیم ہے وہاں وہ ذات رحیم بھی تو ہے، وہ ذات حکیم بھی تو ہے کہ بچہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، اصرار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اسکریم مل جائے، اما اس کے بدلے میں اسے سیب دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ بچے سے زیادہ جاننے والی اور بچے پہ مہربان بھی۔ بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، مولا کریم بس اوقات اپنی حکمت سے عطا فرماتے۔
رحیم